ایران کی جانب سے ایران کی حدود کے اندر جو کارروائی کی گئی ہے، چاہے وہ ایرر ہے، چاہے وہ کسی کالعدم تنظیم کو نشانہ بنایا گیا ہے، جیسے انڈیا کھل کر دشمن ہے تو ایران بھی اسی صف میں کھڑا ہونے جا رہا ہے پھر پاکستان کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طبیعت میں بہت غصہ بھی ہے اور رنج بھی ہے. غصہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی سرحد کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھے، وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو. ایبسلوٹلی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ طبیعت میں غصہ اس لیے ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہمسایہ جس کے لیے ہم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کی کاز کی ہم نے جو ہے وہ حمایت کی، اور ہمیں اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے. جتنے بھی جواز پیش کیے جا رہے ہیں اب تک ایرانین حکومت کی طرف سے، جو ان کے فارن منسٹر کا ڈیوورس میں ایک انٹرویو ہے فرید زکریا کے ساتھ، وہ کوئی بات جس کو کہتے ہیں نا بن نہیں رہی، کوئی جواز ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے 50 دفعہ سوچتی ہے کوئی بھی حکومت جو ہے اپنے پڑوسی کی بارڈر کو کراس کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ ان کے بے پناہ چینلز کھلے ہوئے تھے، اس کے اوپر شکایت کی جا سکتی تھی، اس کے اوپر احتجاج رجسٹر کروایا جا سکتا تھا. لیکن یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ اپنے میزائل اور اپنے ڈرونز جو ہیں ان کے ساتھ حملہ آور ہو جائیں پاکستان کے اوپر؟ اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. بہت ہی لیم ایکسکیوز جو ہے ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک تنظیم ہے جیش العدل. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تنظیم ہے بھی ایرانین بلوچستان میں، یعنی ان کی ہے. ہمارا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ؟ بھائی آپ ہمارے ملک میں کیسے در کر آئے؟ آپ نے کیسے جرات کی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس تنظیم کو چلا رہی ہیں ان کی ایک تو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور جس کو ہم پاسداران کہتے ہیں، اور دوسری ہے منسٹری آف انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. انہوں نے ایک جعلی سی تنظیم گھڑی ہوئی ہے اور اس کا بیان ایک جھوٹا سا جو ہے وہ دلوا کے کوشش کی ہے انہوں نے کہ اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا انڈر پلے کیا جائے. لیکن پاکستان ایک ساورن ملک ہے. پاکستان اس قسم کی کوئی وائلیشن اپنی ایئر سپیس کی اور اپنے زمینی جو بارڈر ہے اس کی برداشت نہیں کر سکتا. سر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایران کے ساتھ ابھی ڈیورس میں ہمارے وزیر خارجہ کی نگران وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد ہم 2-3 دن پہلے تک مشقیں جاری ہیں ایران کے ساتھ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک دم سے یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ریکال کر دیتا ہوں. اس سے پہلے دراندازی اور دہشت گردی کے واقعات میں ایران کی سرزمین پر رونما ہو رہے ہیں. جنوری 2023 میں ضلع پنجگور میں ایرانی سرحد کے باہر ایران کی جانب دہشت گردانہ سرگرمی کے دوران 4 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ اپریل 2023 میں ایران کی طرف سے دہشت گردوں نے کیچ میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ یہ جناب غلطی سے پہلی دفعہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. یہ تو یعنی جس کو کہنا چاہیے جاری ہے وہ سارا کچھ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. ہم نے پہلے تھوڑا سا میرے خیال سے برداشت سے کام لیا ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری فوج نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے اور جس طرح سے ہماری فارن آفس نے ریئیکٹ کیا ہے وہ میرے خیال سے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک غیر مند قوم کی ترجمانی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ایران صاحب ذرا خیال رکھیں، we have the right to reply. We have the right to reply because what you have done is violation of international charter. اور جتنے بھی دنیا میں کنونشنز ہیں ان سب کی یہ خلاف ورزی ہے اور اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک سچویشن ہے. دوسری سچویشن میں پاکستان کا آلموسٹ پھر اپنے تمام نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا نا. افغانستان کے ساتھ آلریڈی ہے، انڈیا تو کھلم کھلا دشمن ہے، اب ایران کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں اس حوالے سے کہ ایران ایک طرح سے سینکشنز کے بعد سے لینڈ لاک کنٹری ہے. جی بالکل ہے. ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا جس وقت میں ہم نے ان کو نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں، چاول، کیا چیز ہے جو ہم نے نہیں دی ان کو دی ہے بالکل، اور اس کا ہمیں صلہ ہے. میرے خیال سے تھوڑا سا اس کے اوپر اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو ایکشنز حکومت پاکستان نے اب تک لیے ہیں اس کے نتیجے میں ایران میں پاکستان کے سفیر ٹیپو صاحب جو ہیں انہوں نے آلریڈی تہران چھوڑ دیا اور وہ قطر پہنچنے والے ہیں یا شاید پہنچ گئے ہوں گے اور کل وہ وہاں سے اسلام آباد آ جائیں گے واپس. دوسری بات یہ کہ چابہار ایک بندرگاہ ہے ایران کی، وہاں پر جو کسٹم کا پاکستانی عملہ متعین تھا انہوں نے بھی اپنا وہاں سے کام چھوڑ کر وہ واپس وطن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. میرے خیال سے جتنے بھی اقدام اس حوالے سے کیے جائیں وہ کم ہیں، اور میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں ملیٹریلی اس کا جواب دینا چاہیے، جس کا اندیا تو دے دیا ہے ہماری جو عسکری قیادت ہے یا ہماری جو ڈپلومیٹک کورز ہیں
انہوں نے یہ کہا کہ وی ہیو دا رائٹ آف ریپلائی اینڈ obviously we will choose the time of our own choice, کیونکہ ہندوستان نے بھی تو حرکت کی تھی نا, اگر آپ کو یاد ہو, سرجیکل اسٹرائک کا آئے دعویٰ تھے, کیا تھا, لیکن بالکل ایسے ہی. جو جواب ہم نے ان کو دیا ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہاں جہاز گرانے پر بات ختم نہیں ہوئی تھی. the 2 days later we entered into the Indian territory and we targeted them and told them کہ جناب یہ ہماری اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں آپ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو حرکت ہے نا بلوچستان کے حوالے سے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہاں سے آیا تھا کلبھوشن؟ تو کیا ہم یہ ایزیوم کرنے میں غلط ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کلبھوشن کا پکڑا جانا, جو ایک ایکٹیو سروس کا بندہ تھا, نیوی کا آفیسر تھا وہ, اور اس نے جس طرح کے کنفیشنز کیے ہیں وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کافی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے. میرے خیال سے ایران نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے, اس لیے کہ اب انہیں ہم سے کوئی خیر کی توقع رکھنی نہیں چاہیے, کیونکہ جو ان کا عمل ہے وہ اس کا متقاضی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے جواز پیش کرنے کی یہ بھی کوشش کی کہ جی ہم نے تو عراق میں بھی جو اسرائیل کے ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے, ہم نے سیریا میں بھی اٹیک کیا ہے, جی کل کیا, اور وہ کہتے ہیں جی وہاں پر وہ داعش تھی. اسی طرح سے انہوں نے یہ جواز گھڑ لیا ہے. میرے خیال سے اگر ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں تو یہ جو تنظیم ہے اس کے پیچھے یہی جو 2 نام میں نے لیے تھے آپ کے سامنے, ایک جو IRGC ہے اور دوسری جو موئز ہے which is their intelligence agency, یہ دونوں اس کے پیچھے ہیں, وہی اس کو چلا رہی ہیں. ایران کی اس کارروائی میں پاکستان میں جو گراس روٹ لیول کے اوپر غصہ ہے جی وہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. میں بالکل اس کا حامی ہوں کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ ہم ان کے اس عمل کو خاموشی سے برداشت کر جائیں. میرے خیال سے پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی جا کے دستک دیں کہ یہ دیکھیے جناب کیا ہو رہا ہے, تاکہ جب ہم ایکٹ کریں تو سب کو پتا ہو کہ ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا عالمی فورم ایک پہ. بات جی اب ایران کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ وہ ہماری جو حمایت ان کو حاصل تھی ہر مشکل وقت میں, جی وہ تو گئی بھاڑ میں. اب تو بھاڑ میں گئی نا جی, کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا, الٹا ہم پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. لیکن سر ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے فلسطین والا, لیکن میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو بھی آپ ڈسکس کریں کہ اس ٹائم پر جب ہم ایک ملک کے خلاف تمام مسلم ممالک کو اکٹھے ہونا چاہیے, ایران ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ بہت بڑا حمایتی ہے فلسطین والوں کا بھی. دیکھیے 2-3 باتیں اور اس حوالے سے ہم عرض کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر کچھ تنظیمات ایسی ماضی میں رہی ہیں جی جو ایران کے ساتھ, یعنی آپ سیکٹیرین کہہ لیجیے گا, مذہبی کے لیے اختلافات رکھتی تھی. جی وہ بہت طاقتور تنظیمیں تھیں, ان کو پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن کر کے جس مشکل سے ختم کیا, یا اس کو روکا, یا اس کو یعنی مٹا دیا, اس کو ختم کر دیا. ہمارا تو احسان مند ہونا چاہیے تھا ایران کو. مجھے تو اس بات کے اوپر بہت حیرت ہے کہ کون تھے ان کے ایڈوائزر, کن کے کہنے پر انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیان جاری کروایا گیا ہے جیش العدل کی طرف سے, obviously وہی جو انٹیلیجنس ایجنسی اور پاسداران جو اس کے پیچھے ہیں, انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک بیان جو ہے وہ جاری کروایا ہے جو کہ جعلی ہے, جس کی کوئی ایتھینٹسٹی نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ہم صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہے. میرے خیال سے انکمبنٹ ڈیوٹی ہے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کے فورن آفس کی کہ ہماری سپیس کی, ہماری زمینی سرحدوں کی اگر کسی نے وائلیشن کی ہے تو ہی شوڈ ناٹ گو انپنشڈ. ایبسلیوٹلی. اور رسپانس بھی ایسا تھا, چائنا نے انٹروین کیا ہے, انہوں نے کہا جی چائنا جو ہے وہ چونکہ چائنا کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, ہمارا تو خیر وہ درینہ دوست ہے ہی, تو ان کی خواہش یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا مطلب ہے دیکھ بھال کے چلنا چاہیے, معاملے کو بھڑکانے کی بجائے یا آگ دکھانے کی بجائے اس کو جو ہے وہ آسان طریقے سے حل کر لینا چاہیے. دیکھیں ایک دوست ملک سے آپ یہی توقع رکھ سکتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ایکٹ ایسا ہے کہ اس ایکٹ میں صرف سافٹ ڈپلومیٹک زبان کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے دروازے پہ تیر برسائے اس کا جواب آپ باتوں سے نہیں دے سکتے, آپ کو تیر چلانا ہوگا. میں یہ اپنے جذبات کی ترجمانی تو کر ہی رہا ہوں, لیکن میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پر
ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح سے سوچ رہا ہوگا. بخاری صاحب، لیکن آپ چونکہ ایک بہت عرصے سے ان سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے اس قسم کا ریئیکشن، اگر میں پوچھنا چاہوں کہ کوئی پالیسی انہوں نے ایسی بنائی ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم ممالک کے اوپر ہی ٹارگٹ کرنا ہے، عراق پر، اردن پر، پاکستان پر، یا مطلب کیا سوچ کے ایسا کیا گیا؟ اگر یہ پالیسی ہے تو انتہائی احمقانہ ہے Right. اور بہت بڑی حماقت کی ہے انہوں نے. آپ اپنے دوستوں میں اضافہ کرتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں میں اضافہ نہیں کرتے ہیں. اور جب میرا گھر محفوظ نہیں ہے تو جس کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے اس کا گھر بھی محفوظ نہیں رہنا چاہیے. یہ تو ایک میں انسانی لیول پہ بھی کہہ رہا ہوں اور حکومتی لیول پہ بھی میرا مشورہ یہی ہے. what could be the origin؟ آپ اگر اس پوری حصے کو انالائز کریں، یہ جو کچھ ہوا ہے، origin کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کے حوالے سے ارد گرد کے ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایران اس میں ملوث ہے. آپ کو پتہ ہے ایران حوثی جو لوگ ہیں یمن کے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جو ہے جہازوں کو چیلنج کیا ہے. اس کا ایک تو انٹرنیشنل آسپیکٹ ہے کہ اس وقت کس نے کیا کوشش کی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ چیزیں زیادہ دیر چھپتی نہیں ہیں کہ یہ ٹریگر کہاں سے ہوا ہے. لیکن مجھے عقل و دانش پر بہت تحفظات ہیں ایرانین لیڈرشپ کی، جنہوں نے ایک ایسے ریلائبل، فرینڈلی اور جس کے ساتھ تعلقات آپ کے ایک دو دن پر نہیں ہے، صدیوں تو خیر بہت بڑی بات ہوگی لیکن دہائیوں پر مشتمل ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا اقدام جو ہے وہ میرے خیال سے عقل سے وہاں کی لیڈرشپ ابھی اپڈیٹس یہ آ رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں کہ ہم بالکل اپنے اس بات پر قائم ہیں، ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے، ہم نے انٹروین کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو ایران کے خلاف تنظیمیں کام کری تھی پاکستان میں، ہم نے ان کے خلاف یہ اقدام اٹھایا اور آگے بھی اٹھائیں گے. تو پاکستان کا جواب، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. جب اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو آپ جس ملک میں وہ عناصر موجود ہیں اس ملک سے رابطہ کرتے ہیں، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی سے، اس کی عسکری قیادت سے، اس کی ڈپلومیٹک قیادت سے آپ بات چیت کرتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے میزائل اور ڈرون تھوڑی داغنے لگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس بیان میں بھی کوئی جان نہیں ہے اور نہ ہی ایران کے پاس کوئی فیس ہے ٹو جسٹیفائی دس ایکٹ آف ایگریشن، دس وائلنٹ ایکٹ. اس کا کوئی جواز جو ہے وہ پلازیبل نہیں ہے. اور انٹرنیشنل فورم پہ جس کا آپ نے ہائی لائٹ کیا، پاکستان کہاں کہاں اس چیز کو دیکھیے، ہائی لائٹ یونائٹڈ کر سکتے ہیں؟ نیشن از دیئر، آرگنائزیشن آف اسلامک یونٹ، OIC میں کر سکتے ہیں. ہاں، وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس وہ موجود ہے. ہمیں ہر دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو صرف بات چیت کی نظر کر دیں. ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے ایسی جرت کو جو کی ہے ایران نے، اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. unless we will make it an example، ہمارے پڑوسیوں میں سے کوئی بھی یہ دوبارہ کرے گا.